الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری آج سورۃ التکاثر کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ سورۃ تکاثر کا شان نزول، اس کا تعارف، ترجمہ، تشریح اور علم و عمل کی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ کتاب کا صفحہ نمبر 64 اور 66 آپ کے پاس ہوگا، یعنی بک کا پیج نمبر 64 اور 66 یہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو کلاس 13 ہے، کلاس نمبر 13 سورہ تکاثر کے بیان پر مشتمل ہے۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ تکاثر کے مقاصد مطالعہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، لوگوں کی کس غفلت کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ تکاثر میں اس پر کلام ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 2، دنیا پرستی کے حوالے سے حدیث مبارک میں کیا فرمایا گیا۔ دنیا پرستی یعنی دنیا ہی کو مقصود بنا لینا اور آخرت کو بالکل بھلا دینا، اس کے حوالے سے حدیث میں کیا ذکر آیا وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ نمبر 3، انسان کو کس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، کس بارے میں اس کو وارن کیا گیا ہے، کس بارے میں اس کو خبردار کیا گیا ہے، اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ۔ چوتھی بات ہے مقاصد مطالعہ کے حوالے سے روز قیامت انسان پر کیا بات واضح ہو جائے گی، حقیقت واضح ہو جائے گی، قیامت برحق ہے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ پانچویں بات، نعمتیں کیوں عطا کی گئی ہیں، دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کیوں عطا کی گئی۔ اور آخری بات، نعمتوں کے ملنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی کلام ہوگا۔ تو یہ کئی ایک باتیں ہیں جو مقاصد مطالعہ میں ہم نے سمجھی ہیں۔ یہ باتیں سورہ تکاثر کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم میں آئیں گی۔ اب چلتے ہیں ربط سورت کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ قارعہ کا مطالعہ کیا، سورۃ القارعہ، اور آج سورۃ التکاثر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا ربط کیا ہے، باہمی تعلق کیا ہے۔ سورۃ القارعہ میں بتایا گیا ہے کہ مجرموں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، حاویہ، مجرموں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر میں اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جہنمی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جہنمی کون؟ جو دنیا کو پسند کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے، پریفرنس دیتے تھے، پرائرٹی دیتے تھے، اور آخرت کو بھلا دیتے تھے۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ القارعہ میں نیک اعمال کی کثرت کی تلقین تھی۔ جن کے اعمال یعنی نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، نیکیاں کثرت سے ہوں گی، وہ کامیاب ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ نقطہ سورۃ القارعہ میں تھا۔ سورۃ التکاثر میں مال و دنیا کی محبت کی مذمت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے بندہ برے اعمال میں مبتلا رہتا ہے۔ جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ وہ ناکام ہوں گے۔ یہ بندے نیکی کو چھوڑ کر گناہوں میں کیوں لگ جاتے ہیں، برے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ مال اور دولت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اس کی مذمت سورہ تکاثر میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ہے سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر کا باہمی ربط۔ اب چلتے ہیں شان نزول اور تعارف کی طرف۔ سورۃ التکاثر کے حوالے سے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ زندگی کے درمیانی دور سے مراد مکی زندگی کے درمیانی دور میں، معاف کیجیے گا، یعنی مکے کے 13 برس آغاز وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارے؟ مکہ مکرمہ میں، 40 سال بھی وہاں گزارے۔ وحی کے آغاز کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اس کو مکی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے درمیانی عرصے میں سورۃ التکاثر کا نزول ہوا۔ اس صورت میں انسان کی مال و دولت سے بے پناہ محبت اور آخرت سے غفلت کا ذکر ہے۔ یعنی غافل انسان، مجرم انسان، وہ دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھلا دیتا ہے، یہ ذکر ہے۔ انسان کی اسی کیفیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، اگر ابن آدم بندے کے پاس سونے کی ایک وادی، ویلی آف گولڈ، سونے کی ایک وادی ہو، تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایسی 2 وادیاں ہو جائیں،
اگر ایک ویلی آف گولڈ ہو، ایک سونے کی وادی ہو، تو وہ چاہے گا 2 ہو جائے میرے پاس۔ اور سنو، انسان کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ جو حرص ہے، لالچ ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرے۔ سچی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ، سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ البتہ سورت کے مضمون کے حوالے سے کیا بات آئی؟ ایک وادی بھر کر سونا مل جائے، بندہ چاہے گا ایک اور وادی مل جائے۔ یہ حرص، طمع، لالچ، ہوس جسے کہتے ہیں، یہ کب ختم ہوگی؟ جب بندہ قبر کی مٹی میں پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مال دولت کی ایسی محبت میں مبتلا ہونے سے بچائے اور ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کا طلبگار بنائے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو قرآن کا حصہ ہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت، یہ جو بات ابھی ہم نے پڑھی، ایک وادی سونے کی، دوسری وادی سونے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال اور اسباب کی مذمت کی، اس کی محبت کی مذمت کی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہم تو اس کو قرآن کے الفاظ کی طرح سمجھتے، ایسا یاد کیا تھا، یہاں تک کہ سورہ تکاثر نازل ہو گئی تو سورہ تکاثر قرآن کا حصہ، اور وہ جو بات پہلے ہم نے سمجھی وہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آگے لکھا ہے اس سورت میں آخرت سے غافل انسان کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نعمتیں جو آپ اور میں استعمال کر رہے ہیں، زبان سے بول رہا ہوں، آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس دماغ کو استعمال کر کے سوچ رہے ہیں، ہمارے کتنے اعضاء جسم کے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کائنات میں اللہ کی کس قدر نعمت، یہ سب آزمائش کے لیے ہیں، یہ سب امتحان کے لیے۔ بہت اہم نکتہ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ انسان سے نعمتوں کے بارے میں آخرت کے دن پوچھا جائے گا، کل کی زندگی کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ تعارف ہے سورۃ التکاثر کا، یہ مضامین ہیں جو ہمارے سامنے سورۃ التکاثر میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے ہمیشہ کی طرح سورت کا تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ترجمہ بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ماشاءاللہ، میں تھوڑا سا وقفہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ دہرا بھی سکیں، اور انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ہمارا یقین ہے کہ پیرنٹس اپنے گھروں میں استعمال کریں گے، ٹیچرز ہو سکتے اپنی کلاسز میں استعمال کریں، اس کو پلے بھی کر دیا جائے اور طلبہ دہراتے بھی رہیں، تو انشاءاللہ کچھ انشاءاللہ تلاوت میں بہتری آئے گی۔ آلدو کہ اس تلاوت کی بہتری کے لیے ہمیں الگ سے تجوید کا اہتمام اور ناظرہ قرآن سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک مرتبہ پھر قرآن کی تلاوت اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ الہاکم التکاثر، بہت زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، کلا، ہرگز مال کام نہیں آئے گا، سوف تعلمون، تم جلد ہی یہ حقیقت جان لوگے، ثم کلا، پھر ہرگز مال کام نہیں آئے گا، سوف تعلمون، تم جلد ہی اپنا انجام جان لوگے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوتا،
لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین علم کے ساتھ جانتے تو آخرت سے غافل نہ ہوتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. ایک مرتبہ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی یہ حقیقت جان لو گے. پھر ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی اپنا انجام جان لو گے. ہرگز ایسا نہیں ہوتا اگر تم یقین علم کے ساتھ جانتے تو آخرت سے غافل نہ ہوتے. تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. یہ سورہ تکاثر کا ترجمہ ہو گیا. اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، بہت زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، آیت میں انسان کی غفلت کا ذکر. اس آیت میں انسان کی آخرت کے بارے میں غفلت کا ذکر ہے. وہ لوگ کہ جو مال کی محبت میں ڈوب جائیں، دنیا ہی کو اصل سمجھ لیں، وہ اس مال اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر اصل زندگی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم سب کے لیے مسئلہ ہے. اس دنیا میں رنگینی ہے، اس دنیا میں اٹریکشن ہے، اس دنیا میں آدمی اس کی رنگینی میں کبھی کھو کر اس کے اسباب اور مال کے پیچھے پڑ کر غافل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ آگے لکھا ہے، آخرت سے غفلت کا سبب مال کی کثرت کی ہوس. ہوس لالچ کو بھی کہتے ہیں. تو مال کی کثرت کی ہوس جو ہے وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے. یہی قرآن کریم کا بنیادی پیغام ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے. وہ جو کہا کہ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اصل تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہمیں امتحان کے لیے زمین پر بھیجا. ہاں کوئی بندہ حلال طریقے پر مال کمائے، جائز ضروریات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کرے، مخلوق کے بھی حقوق ادا کرے تو بالکل صحیح ہے، کامیاب ہوگا، فائدہ ہوگا اس کو. لیکن جو دنیا ہی میں مبتلا ہو جائے، مال کے پیچھے پڑ جائے اور دنیا ہی کی دوڑ میں لگ جائے اور آخرت کو بھلا دے تو ایسا انسان غافل ہے. اور غافل انسان برائی میں آگے ہوتا ہے. اور جیسے کہ سورۃ القارعہ میں انجام بھی ہم نے پڑھ لیا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 2، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ. مال کی کثرت کی ہوس، مال کی کثرت کی ہوس انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر کر قبر میں پہنچ جاتا ہے. وہ کسی نے کہا 2 گز کفن ملتا ہے نا، یعنی جب کسی مردے کو نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے تو تھوڑا ہی کپڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں 2 گز کفن کے لیے کتنے جتن کرتا ہے انسان، کتنی محنتیں کرتا ہے نا. 2 فٹ نیچے قبر میں ہی جانا ہے اور تھوڑا سا کپڑا ہوگا کفن کا. اللہ اکبر. لیکن جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، لگے رہتے ہیں، جب نیچے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. ہاں اس کے لیے آدمی کتنے جتن کر رہا ہے. اور وہ جو حدیث شریف کا ہم نے مطالعہ کیا، ایک وادی سونا بھر کر مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، تو اب بھی اس کی ہوس تو ختم نہیں ہوگی. اس کی ہوس و لالچ تو قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں قبر کا بھی یقین عطا فرمائے، آخرت کا بھی یقین عطا فرمائے. کتنی کثرت انسان کر جائے، ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، بندے کا انتقال ہوتا ہے، 3 بھائی ساتھ جاتے ہیں، 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ جاتا ہے. کیا مطلب؟ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو رشتہ دار، بھائی وغیرہ، گھر والے ساتھ جاتے ہیں، دفنا کر واپس آ جاتے ہیں. اس کا مال ہو سکتا ہے اس کے بیٹے بھائی کسی کی جیب میں ہو، وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے. جانے والی چیز کیا ہے؟ نہ گھر جائے گا، نہ گاڑی جائے گی، نہ کاروبار جائے گا.
نہ جائیداد جائے گی، نہ بینک بیلنس جائے گا، نہ اسمارٹ فونز جائیں گے، نہ کچھ اور جائے گا، صرف اعمال ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ ہاں، ایک دوڑ دنیا میں لوگوں کی مال دولت کی لگی ہوئی ہے، سب پڑا رہ جائے گا ادھر جب قبر میں جائیں گے۔ ایک دوڑ وہ ہے جو نیکی میں لگنی چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر میں، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ خیر کے اعمال، نیکی کے اعمال، جو سورہ قارعہ میں ہم نے پڑھا، نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو وہ عمدہ اور دل پسند عیش والی زندگی میں ہوگا۔ تو ہماری دوڑ کہاں لگنی چاہیے؟ وہ جو ہمارے ساتھ جانے والا ہے۔ مال دولت، گھر جائیداد، گاڑیاں، اسمارٹ فون، سب کچھ یہ رہ جائے گا۔ جانے والی شے ہماری نیکیاں ہیں اور وہی ہمارا اصل سرمایہ۔ اس دوڑ میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3، کلا سوف تعلمون، ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی یہ حقیقت جان لو گے۔ انسان کو تنبیہ، وہ مال کی ہوس کا انجام جلد جان لے گا۔ مال کی جو لالچ ہے اس کا انجام جلد جان لے گا۔ سورۃ الزلزال میں یاد آیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس میں ایک حدیث شریف کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اس میں سونے چاندی کے ڈھیر، مال و اسباب کثرت سے ہوگا قیامت کے دن، مگر آدمی کہے گا اس مال کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا، اس مال کی وجہ سے میں نے کسی کے ہاں چوری کی، اس مال کی وجہ سے میں نے قطع تعلق کی، رشتے ناطے کاٹ ڈالے، آج ہی میرے کسی کام کا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا سوف تعلمون، وہ مال کی ہوس کا انجام بتایا جا رہا ہے، انسان جلد جان لے گا۔ آیت نمبر 4، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی اپنا انجام جان لو گے۔ ایک بات پر غور فرمائیے گا، خاص طور پر اساتذہ بھی اور حضرات و خواتین بھی، ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو بھی، ہمارے جو اسکول کے طلباء و طالبات ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی۔ آپ ترجمے میں دیکھیں کافی بریکٹس ہم نے یوز کی ہیں، اگر یہ بریکٹس نہ ہوں تو بات واضح نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہمارے بعض علماء کرام نے اس کا بڑا اہتمام کیا، اور جب یہ پورا نصاب ہم تیار کر رہے تھے تو کئی علماء کی پوری کمیٹی، تمام مکاتب فکر کی، انہوں نے بھی اس پورے کام کو دیکھا۔ اگر آپ اس ترجمے کو دیکھیں گے تو بقیہ ترجموں کے مقابلے میں آپ کو بہت آسان ملے گا انشاءاللہ۔ پھر ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی اپنا انجام جان لو گے۔ اس آیت کی تشریح، ایک ہی بات کی دوبارہ تکرار کی وجہ، تکرار کہتے ہیں دہرانے کو، ریپیٹ کرنے کو، تو اللہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے، لکھا ہے بات میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کبھی قسم بیان فرماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ باتوں کو دہراتا ہے۔ یہ کیوں دہرایا گیا؟ تکرار کا مطلب دہرانا۔ کیوں دہرایا گیا؟ بات میں تاکید اور وزن پیدا کرنے کے لیے۔ کیا یہ ساری حقیقت کل قیامت کے دن تمہیں سمجھ آ جائیں گی؟ مال اسباب یہ کام آنے والی شے نہیں، تمہارا ایمان اور تمہاری نیکیاں یہ تمہاری اصل دولت ہے۔ آیت نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہوتا اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے، یقینی علم کی وجہ سے، یقینی علم کے حوالے سے انسان کے طرز عمل کا بیان، یقینی علم جس کا ذکر آیا اس کے حوالے سے انسان کے طرز عمل کا بیان کیا ہے بھلا؟ وہ اگر انسان یقینی علم کو جانتا تو وہ آخرت سے غفلت نہ برتتا بلکہ اس کی تیاری کرتا۔ اب ایک سوال ہے، یقینی علم کیا ہے؟ یقینی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے عطا فرمایا۔ تو جو لوگ پیغمبر کی دعوت قبول کر لیں، وحی کی تعلیم کی دعوت قبول کر لیں، انہیں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا امتحان کے لیے ہے، نتیجے کل آخرت میں ملیں گے۔ الحق ذات اللہ کی، اور یقینی علم وہ جو اللہ نے اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔ تو انسان یقینی علم جان لے تو پھر وہ آخرت کے بارے میں غافل نہ ہو۔ آج جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات کو مانو، پیغمبر پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وہ یقینی علم ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں قرآن کریم اپنے بارے میں فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یقینی علم وہ وحی کا علم ہے، اور پیغمبر اس کو اللہ کے حکم سے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو اس علم کو جان لے اور مان لے وہ غافل نہیں ہوگا، مگر جو پیغمبر کی دعوت کو رد کر دے، جیسے کہ کفار جانتے بوجھتے انکار کر دے، تو پھر وہ دنیا ہی کے اندر ڈوبے گا، آخرت سے وہ غافل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6،
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ اچھا یہ صحیح لفظ ہے جہنم، ہم کبھی کبھی پڑھ دیتے ہیں جہنم، لیکن نہیں، جہنم کا لفظ قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے، صحیح لفظ کیا ہے؟ جہنم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ آخرت سے غافل انسان کا انجام جہنم میں جھونکا جائے گا، جو جھونکا جائے گا ڈال دیا جائے گا، جیسے سورۃ القارعہ میں کیا ہے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، مراد گناہ اور برائیاں زیادہ، وہ جہنم کی آگ میں۔ وہی بات یہاں پر، دنیا پرست، دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں ڈوب جانے والا، آخرت کو بھلا دینے والا، ایسا غافل، ایسا آخرت کا انکار کرنے والا، غافل ہو جانے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 7، ثم لترونها عین الیقین، اس کا ترجمہ پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے۔ تاکیدی انداز میں جہنم کو دیکھنے کا ذکر، تاکیدی انداز میں، تاکید کہتے ہیں زور دینا، ایمفسس، یعنی اس میں زور دے کر بات کو بیان کرنا، یہ تاکید کا انداز۔ تاکیدی انداز میں جہنم کو دیکھنے کا ذکر کیا گیا تاکہ انسان غفلت سے نکلے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اچھا ایک بات یہاں پر ہے، توجہ سے سنیے گا، قرآن حکیم میں یہاں بھی آتا ہے تم جہنم کو دیکھو گے، اور قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم بھی میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم کی آگ سے اس پر پیش ہوگا یا اس سے گزرے گا۔ اس کو ذرا ایک حساس نقطہ ہے سمجھ لیں، ہم نے سنا ہوگا پل صراط ہم کہتے ہیں، عربی میں الصراط راستے کو کہتے ہیں، وہ جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں وہ جہنم کے اوپر ہے۔ جہنم والے گرا دیے جائیں گے، جنت والے اللہ کے فضل سے اس سے گزار دیے جائیں گے، مگر وہ دیکھتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر، دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے، جنت پہنچیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، کتنی بڑی آفت جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ہر ایک کو گزرنا ہے، جہنم ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ایمان والے جو جنتی ہیں ان کو اللہ گزار دے گا، دیکھتے ہوئے جائیں گے اور شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا احسان کہ تو نے جنت پہنچا دیا، جہنم سے بچا دیا۔ یہ بھی ایک نقطہ۔ باقی جو غافل انسان ہے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسے کہ ذکر پہلے بھی آیا۔ عملی پہلو، قیامت کے دن ہر انسان کو جہنم پر لے جایا جائے گا، برے لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا، جیسے کہ پل صراط کا بھی ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آخری آیت ہے سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا ترجمہ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہوا۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں تاکید، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اکثر ہم خیال نہیں کرتے۔ ہاں کسی شخص کو یہ رونا ہوتا ہے کہ میرے پاس جوتا اچھا نہیں ہے، تو کبھی وہ اس کو دیکھ لے کہ جس کے پاس پیر نہیں ہے، جہاں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی کو کہتا ہے میرا گھر بڑا نہیں ہے، تو وہ اس کو دیکھ لے کہ جس کے پاس بمشکل جھونپڑی ہے، وہ بھی کبھی برسات کے اندر بھیگ کر گر جاتی ہے، اور کچا مکان ہے وہ کبھی ہوا آندھی سے گر جاتا ہے۔ ہم اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، آپ کے سامنے روٹی تھی، آپ کے سامنے کھجور تھی، آپ کے سامنے گوشت تھا، آپ کے سامنے پانی تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روٹی کے بارے میں، کھجور کے بارے میں، گوشت کے بارے میں، پانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 چیزیں، یعنی روٹی ہے، گوشت ہے، کھجور ہے، پانی ہے، ان کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اس روٹی کے بارے میں، اس گوشت کے بارے میں، اس پانی کے بارے میں، اس کھجور کے بارے میں کل سوال ہوگا۔ ہم لوگ غور کریں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس قدر نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ جتنا اپنے سے نیچے والوں کو دنیا کے معاملات میں دیکھیں گے، ہمارے اندر نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، چاہے وہ ہمارے وجود میں ہو، ماحول میں ہو، اس پوری دنیا اور کائنات میں ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ التکاثر کی آیات کی تشریح بھی ہمارے سامنے آئی، اور آپ کو علم ہے کہ آخر میں علم و عمل کی باتیں، کچھ مورل لیسنز ہوتے ہیں، کچھ علمی باتیں، کچھ عملی پہلوؤں کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ علم و عمل کی باتیں 10 نقطے آج سورۃ تکاثر کے حوالے سے۔ پہلا نقطہ، انسانوں کی اکثریت آخرت سے غافل رہتی ہے، یہ آیت نمبر 1 میں ذکر آیا۔ اللہ ہمیں غفلت سے بچائے اور آخرت کا طلبگار بنائے۔ نمبر 2، آخرت سے غفلت کی بڑی وجہ دنیا سے محبت ہے۔ آیت نمبر 1 کے تحت یہ بات ہے، جتنا دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں ڈوبے گا بندہ، اتنا آخرت کو بھلا دے گا۔ نمبر 3، دنیا کی محبت اور مال کا لالچ انسان کی موت تک بڑھتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں بات ہے، حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، آخرت کا ماننے والا ہوگا، یقین رکھنے والا ہوگا، بس دنیا کو ضرورت سمجھے گا، دل نہیں لگائے گا۔ لیکن جو دل لگائے اور اسی میں لگے، مرتے دم تک وہ ہوس رکھے گا، لیکن جب مرے گا تو کچھ اس کے ساتھ جائے گا نہیں۔ چوتھا نقطہ، دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ قیمتی ہے، یہ حقیقت بھی موت کے وقت انسان پر واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 4 میں یہ بات آئی، اور یقین علم جو قرآن اور سنت کا، وحی کی تعلیم کا ہمارے پاس ہے، اس علم نے تو بار بار ان باتوں کو واضح کر دیا، اصل دنیا نہیں بلکہ آخرت کی زندگی۔ چھٹا نقطہ، آخرت کا یقین رکھنے والے اس کی تیاری سے غافل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 5 میں یہ بات آئی، اللہ ایسی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے۔ ساتواں نقطہ، قیامت کے دن انسان کو جہنم دکھائی جائے گی جو نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ 8واں نقطہ، یہ 7واں نقطہ جو تھا وہ آیت نمبر 6 کے تحت۔ 8واں نقطہ، قیامت کے دن نافرمان لوگ جہنم کو دیکھ کر اس کا یقین کر لیں گے۔ آیت نمبر 7 میں یہ بات آئی، مگر کل یقین کرنے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان والے جیسا کہ تشریح میں آیا، الصراط یعنی پل صراط سے گزارے جائیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کتنی بڑی ہولناک آفت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ 9واں نقطہ ہے، دنیا میں عطا ہونے والی نعمتیں امتحان کا ذریعہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کس قدر نعمتیں ہیں، یہ سب امتحان کے لیے، شکر کر رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں، حلال سے کما رہے ہیں حرام سے، جائز میں خرچ کر رہے ہیں ناجائز میں، یہ سب کے بارے میں شکر گزاری کا رویہ ہے جو مطلوب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 10ویں اور آخری بات، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتوں، بالخصوص ہدایت اور نعمت عظمیٰ امام الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ یہ آیت نمبر 8 کے ذیل میں عرض کر رہے ہیں، آنکھ بھی نعمت، کان بھی نعمت، جسم بھی نعمت، سب کچھ نعمت، مگر کب؟ جب ہدایت کی نعمت ہمارے پاس، اور ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، ہدایت امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی، تو جب اللہ مادی جسمانی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو سب سے بڑی نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ہدایت کی نعمت کی قدر کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔